اب آپ ذی وقار سوال یہ ہے کہ کیا امام علی مقام امام تشنا گام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سوگ منانا، غم منانا جائز ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اکابرین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے صرف ہمیں 3 دن سوگ منانے کی اجازت دی ہے۔ چوتھے دن سوگ منانے اور غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوا کرتی ہے۔ مطلب کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے اس عورت کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس عورت کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چوتھے دن جو ہے وہ سوگ منائے، غم کا اظہار کرے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے مصنف عبدالرزاق میں ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 47 میں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ امرنا اللہ نحد علی میت فوق 3 الا الزوج، یعنی ہمیں 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس عورت کو کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس عورت کو جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت دی ہے، اور اس عورت کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تو پتہ چلا کہ ہر سال قصداً ارادتاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، اب میں آپ کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہی سوال ہوا تھا، اور وہ سوال کیا تھا، وہ سوال بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس امر کے کہ اہل سنت و جماعت کو عشرۂ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کہ سید اعلیٰ حضرت امام السنت فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا، ذرا اعلیٰ حضرت امام السنت کے اس فتوے کو بغور سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اہل سنت کو پتہ چل جائے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوگ منانا ہے کہ نہیں۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت امام السنت فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقع حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد میں اس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں۔ ہاں، مصائب میں یعنی مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم کرنا ریا ہے۔ اور قصداً اس الفاظ کو، اس لفظ کو ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں کہ قصداً غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے۔ پھر اس عبارت کو آپ سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ قصداً غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام السنت نے فرما دیا کہ کون سا ایسا سنی ہے جسے واقع کربلا کا غم نہیں ہے، کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہیں، ہماری آنکھیں پرنم ہیں کہ یزیدیوں نے کس طرح حضرت امام حسین اور رفقائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت امام السنت فرماتے ہیں کہ قصداً ارادتاً غم پروری کرنا، غم آوری کرنا، یاد رکھیں یہ خلاف رضا ہے، یعنی یہاں سے آپ نے نفی فرما دی ہے کہ قصداً ارادتاً غم کا اظہار، سوگ کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اور نوجوانان اہل سنت کو جو اپنے آپ کو ٹناٹن سنی تو کہتے ہیں لیکن علم دین سے دوری کے سبب وہ سوگ کا اور غم کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیق، آپ کا فتویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ہر سنی کو غم ہے لیکن قصداً ارادتاً غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قصداً ارادتاً غم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر آپ واقعہ کربلا سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں
تو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اگر کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آنکھیں آپ کی پرنم ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہو جاتی ہیں، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ قصداً ارادتاً غم کا اظہار نہیں ہے، بلکہ آپ نے کوئی واقعہ پڑھا یا سن لیا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہیں پرنم ہو گئی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خاص کپڑے پہن لینا، پھر ماتم کرنا، پھر جزا فضا کرنا، نوحے کا اہتمام کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔